اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ زندگانی پڑھ رہے تھے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی، اور ہم نے کہا کہ بادشاہ عبد الملک بن مروان جو اس وقت کا خلیفہ تھا، جس کی ہسٹری میں نے بتائی کہ اس نے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد بے عزت کرنا چاہا کہ انہیں ملاقات کا موقع نہ دے، اور جب ملا تو اس فکر میں ملا کہ کس طرح ان کو ذلیل کیا جا سکے. اور ذلیل کرنے کے لیے اس نے حربہ آزمایا کہ جس وقت ہمارے پانچویں امام بزرگ ہو چکے تھے. کیا ہو چکے تھے؟ بزرگ ہو چکے تھے. اور کہا کہ آپ تیر سے تیر اندازی کا نشانہ لگائیے. سمجھ رہے مولانا؟ تو جب بزرگوں میں بزرگی کی وجہ سے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں تو نشانہ لگ سکتا ہے. کوئی میں کہیں چڑیا کو مار دیں تو پتہ چلا ہاتھ ہل گیا اور چلا گیا کہیں اور. ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں جن کے ہاتھ اتنے زیادہ ہلتے ہیں کہ وہ خود سے کھا بھی نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں نا تم چائے پلا دو، تم اپنا کپ پکڑے رہو پی لیں گے. جوس پینا تم کپ پکڑے رہو، اپنے ہاتھ سے نہیں پی سکتے، اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے کہ ہاتھ یوں نوالے ہی آتے آتے گر جائے، اتنا ہلتا ہے. کون ہے؟ یہ ہے. تو بزرگی میں انسان کا کیا ہوتا ہے؟ جسم کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. اس صورت میں اس کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ لرزتا ہے. ایسے میں امام علی مقام کو اس نے کہا کہ تیر اندازی کا نشان. امام نے کہا بڑا ہو صحیح ہے. تو اس نے زبردستی امام نے تیر و کمان اٹھایا اور ایک ہی نشانے پر مسلسل کئی تیر لگا دیے. بتایا تھا نا ایک بار. وہی آئیے دیکھیے تیر اندازی کا مقابلہ. تیر اندازی کیسے بھی کہا جاتا ہے نا، جو ہمارے ائمہ ہوتے ہیں وہ عالم زمانہ ہوتے ہیں ہر چیز میں. عالم یعنی ان سے زیادہ کسی چیز میں کوئی میدان میں لے لیجیے اماموں کو، اس میں وہ ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہوتا. اگر ہشام کا دربار حکومت دانشور کی تربیت کا مرکز اور ادبا کے جمع ہونے کی جگہ ہوتی تو اس بات کا امکان تھا کہ وہ جید علماء کو دعوت دیتا اور بحث و مناظرہ کی محفل منعقد کرواتا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کے دربار میں علماء اور تربیت یافتہ لوگوں کا مرکز ہوتا تو امام سے مقابلے کے لیے کیا کرتا؟ بڑے بڑے عالموں کو بلاتا اور ان سے مقابلہ کرواتا ہے نا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ اکثر اموی حکمرانوں کا دربار من جملہ ہشام کا دربار بھی ایسے دانشوروں کے وجود سے خالی تھا، یعنی وہاں پڑھے لکھے لوگ موجود نہیں ہوتے تھے، بلکہ شعراء، مدحخاں اور داستان گویوں نے اہل علم کی جگہ لے رکھی تھی. کون کون؟ شعراء، مدحخاں یعنی تعریفیں کرنے والے، قصیدہ پڑھنے والے. صحیح ہے. اور کیا کرنے والا؟ داستان گویوں. داستان گوئی سمجھتے ہیں؟ کہانی کہنے والے، صحیح قصہ کہنے والے. لہذا ہشام نے اس شخص کی محفل منعقد کرنے کی فکر نہیں کی، چنانچہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر علمی مناظرے کی راہ اپنائی تو اس کے درباریوں میں سے کسی میں بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مناظرے کی ذمہ داری نبھا سکے. لہذا اس نے طے کیا کہ ایسی راہ اختیار کرے کہ جس میں اسے اپنی کامیابی یقینی نظر آئے، جس میں کیا ہو؟ پکا کامیاب ہو سکے، ہے نا. جیسے کئی بار خلفاء نے ائمہ کو ہمارے بگڑے ہوئے گھوڑے دیے، بگڑے ہوئے گھوڑے نہیں جس کو کسی کے سنبھال میں نہیں آ رہے تھے، ان کو مشورہ دیا کہ انہیں کو پکڑا دو نا اس کو سادھنے کے لیے. کوئی نہ لگام، ہاں سرکش گھوڑے. کہا کہ اگر نہیں سوار ہونے دیا اللہ تعالیٰ تمہارے کے ہلاک کر دے گا تب بھی تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. صحیح ہے. اور اگر کامیاب ہو گیا تو کم سے کم تمہارا گھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. آئے سمجھ میں؟ تو کہا ہاں ہشام نے ایک تیر اندازی کا مقابلہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا. کس کا؟ تیر اندازی کا.
تاکہ امام کو بھی اس میں شرکت کا حکم دے، بلکہ مقابلے میں امام کی شکست کے ذریعے آپ کو لوگوں کی نظر میں حقیر دکھلا سکے، صحیح نا، کمزور دکھلا سکے۔ اسی بنا پر اس نے امام علیہ السلام کے قصر حکومت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے بعض درباریوں کو حکم دیا کہ وہ ایک نشانہ نصب کریں۔ کیا نشانہ نصب کریں؟ نشانہ، اس میں نشانہ لگایا جاتا ہے، اور تیر اندازی میں مشغول ہو جائیں، یعنی نشانہ لگا کے سب کے سب کیا کرنے لگے؟ تیر اندازی کرنے لگے۔ امام محمد باقر علیہ السلام مجلس میں وارد ہوئے اور کچھ دیر بیٹھے کہ اچانک ہشام نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ بھی اس تیر اندازی کے مقابلے میں شرکت کرنا پسند کریں گے؟ حضرت نے فرمایا میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ کیا کہا؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا تیر اندازی کا وقت گزر چکا ہے، لہذا مجھے معذور جان، مجھے معاف رکھو اس چیز سے۔ ہشام جو خیال کر رہا تھا کہ اسے بہت اچھا موقع ملا ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کو شکست سے 2 قدم کی دوری پر کھڑا کر دیا ہے، یعنی ہرانے کے صرف بس ابھی تک تیر کمان اٹھائیں گے اور ہار کی پکی ہے، لہذا اس نے بہت زیادہ اصرار کیا اور آپ کو قسم دی کہ اس مقابلے میں شرکت کریں۔ ساتھ ہی اس نے بنو امیہ کے ایک بزرگ شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی کمان اور تیر حضرت کے حوالے کرے۔ صحیح ہے، یہ کہہ کے اصرار کر کے بنو امیہ کے آدمی سے کہا اپنے تیر و کمان امام کو دے دے۔ امام نے ہاتھ بڑھا کر کمان کو لیا اور چلے کمان میں ایک تیر لگایا اور نشانہ لگا کر تیر چلایا، تیر جا کر ٹھیک نشانے پر لگا۔ پھر آپ نے دوسرا تیر کمان میں لگایا اور نشانہ لگا کر تیر چھوڑا، تیر پہلے والے تیر کی پشت پر جا لگا، صحیح ہے، اور پھاڑ دیا، اور تیسرا تیر بھی دوسرے تیر پر لگا۔ اسی طرح سے امام نے 9 تیر چلائے جن میں سے ہر ایک پہلے والے تیر کی پشت پر لگا۔ اللہ، تیر 9 تیر، کہا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ایک بار نشانہ لگ گیا چلو مان لیا۔ امام نے 9 کے 9 تیر چلائے، 9 کے 9 ایک ہی نشانے، ہر تیر ایک تیر کے پشت پہ لگتا چلا گیا۔ امام کے تعجب خیز عمل نے حاضرین کو شدت سے متاثر کیا اور لوگ حیران رہ گئے اور تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صحیح ہے، ہشام جس کا حساب برعکس ہو گیا تھا، اس کی گنتی کیا ہوئی؟ کیلکولیشن الٹا پڑ گیا نا، اس لیے لایا تھا کہ ذلیل کر سکے، کیا ہوئی؟ اور واہواہی ہونے لگی، اس کے سارے نقشے پر پانی پھر گیا تھا، بے حد متاثر ہوا اور اس نے بے اختیار کا آفرین، آفرین یعنی ماشاء اللہ، اے ابو جعفر تم تو عرب و عجم کے تیر اندازوں میں سر فہرست ہو۔ صحیح ہے، عرب کے تیر اندازوں میں سر فہرست، پھر کیوں کہہ رہے تھے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ پھر اس نے سر کو نیچے جھکا لیا اور ایک لہجے کے لیے فکر میں ڈوب گیا۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کے فرزند امام صادق علیہ السلام کو اپنے قریب ایک خاص مقام پر جگہ دی اور غیر معمولی احترام سے نوازا اور امام سے کہا قریش آپ کے وجود کے پرتو سے عرب و عجم پر سروری کے اہل ہیں۔ صحیح ہے، پرتو یعنی پرچھائی، پرتو کس کو کہتے ہیں؟ پرچھائی، سایہ۔ قریش آپ کے وجود کے پرتو سے عرب و عجم پر سروری کے اہل ہیں، یعنی سرداری کے اہل ہیں۔ آپ کو کسی نے تیر اندازی کی تعلیم دی ہے اور کتنی مدت میں اسے سیکھا ہے؟ آپ کو کس نے تیر اندازی کی تعلیم دی ہے؟ پوچھا کیا؟ آپ کو تیر چلانا کس نے سکھایا اور کتنا ٹائم لگا اس کو سیکھنے میں؟ حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو کہ مدینے کے لوگ تیر اندازی کی عادی ہیں، میں بھی جوانی کے دنوں میں ایک مدت تک کسی کام میں مشغول تھا لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دیا، اور آج چونکہ تم نے اصرار کیا لہذا میں نے قبول کر لیا ہے۔ شام نے کہا کیا جعفر یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام بھی آپ کی طرح تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہم خاندان اکمال دین و اتمام نعمت کے افراد ہیں۔ اتمام نعمت ہے، کس کے بارے سے یہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحیح ہے، ان کے اس خاندان کے افراد ہیں۔
میں موجود ہیں، ایک دوسرے سے وراثت میں لیتے ہیں، ہرگز زمین ایسے افراد سے خالی نہیں رہتی. یعنی ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس خاندان سے ہیں کہ جو وراثت میں ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں، ہمیں کسی کے آگے ذات و ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھیے مسیحیوں کے پادری سے مناظرہ، مسیحیوں کے پادری یعنی عیسائیوں کے پادری سے مناظرہ. اگرچہ ہشام کے دربار کا ماحول پانچویں امام کی علمی عظمت کے اظہار کے لیے سازگار نہیں تھا، لیکن حسن اتفاق تھا کہ قبل اس کے کہ امام شہر دمشق چھوڑتے، ایک ایسا مناسب موقع پیش آ گیا کہ امام نے لوگوں کی افکار کو بیدار کرنے اور علمی مقام و عظمت کو پہچانوانے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور شام کے لوگوں کی فکر کو الٹ پلٹ دیا. پورا ماجرا اس طرح ہے کہ ہشام جس کے پاس امام کی خدمت میں مزید جسارت کرنے کے لیے کوئی ہتھ کنڈا نہیں تھا، لہذا مجبوراً اس نے امام کے مدینے کو واپس جانے کے لیے رضامندی ظاہر کی. جس وقت امام اپنے فرزند گرامی کے ساتھ قصر خلافت سے باہر نکلے تو آپ کو محل کے سامنے ایک میدان کے آخر میں لوگوں کے ایک عظیم اجتماع کا سامنا ہوا. صحیح نا؟ بہت سارے لوگ جمع تھے، سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے. امام نے ان کے حالات سے اور ان کے جمع ہونے کے بارے میں سوال کیا تو لوگوں نے جواب دیا یہ مسیحی راہب اور کشیش لوگ ہیں جو اپنے سالانہ اجتماع کی مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اپنے ہر سال کے پروگرام کے مطابق سب سے بڑے پادری کے منتظر ہیں تاکہ اس سے اپنی علمی مشکلات کے بارے میں جواب دریافت کریں. امام علیہ السلام مجمع کے درمیان تشریف لے گئے اور اس طریقے سے کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے آپ نے شرکت فرمائی. یہ خبر فوراً ہشام تک پہنچ گئی. ہشام نے بعض افراد کو مامور کیا تاکہ جا کر اس انجمن میں شرکت کریں اور نزدیک سے واقعے کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پادری بہت بڑا عالم تھا. مولانا ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بڑا پادری جو بہت زیادہ بوڑھا اور پھر نصیحہ تھا پہنچ گیا اور بہت زیادہ احترام و شان و شوکت کے ساتھ صدر مجلس میں جا کر بیٹھ گیا. پھر اس نے مجمع پر ایک نظر دوڑائی اور چکے امام محمد باقر علیہ السلام کے چہرے نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا، لہذا اس نے امام سے مخاطب ہو کر سوال کیا ہم مسیحیوں میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے؟ امام نے کہا مسلمانوں میں سے. اس نے کہا علماء میں سے ہو یا جاہلوں میں سے؟ امام نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں. سمجھائی بات؟ پہلے میں سوال کروں یا آپ سوال کریں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلے آپ سوال کریں. امام نے کہا آپ کس دلیل کی بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بہشت کھاتے اور پیتے ہیں لیکن ان کا مدفوع نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے کہ آپ کس بنیاد پہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے پیئیں گے لیکن وہ لیٹرین پیشاب نہیں کریں گے؟ دنیا میں انسان کھاتا پیتا لیٹرین پیشاب کرتا ہے، جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے نہیں پیشاب کریں گے. امام نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو کہا اس کی مثال ماں کے پیٹ میں بچے کی ہے. بچہ کھاتا پیتا ہے اس کے بعد اس کا ٹوائلٹ نہیں ہوتا ہے شکم مادر میں، ہے نا؟ تو دیکھیے کیا ہے، آپ کس دلیل کی بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں مولانا وقار کہ اہل بہشت کھاتے اور پیتے ہیں لیکن ان کا مدفوع نہیں ہے، یعنی ٹوائلٹ نہیں ہے؟ کیا اس مسئلے کے لیے اس دنیا میں کوئی نمونہ اور روشن مثال موجود ہے؟ جی ہاں، اس دنیا میں اس کا واضح نمونہ یہ ہے کہ بچہ رحم مادر میں غذا کھاتا ہے لیکن اس کا مدفوع نہیں ہوتا. جب بس آپ نے کہا علماء میں سے نہیں ہے، اس نے تعجب کیا. امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. امام نے کہا نا میں عالم نہیں ہوں، میں نے ایسا نہیں کہا. امام نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، بلکہ میں نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں. دوسرا سوال ہے، فرمائیے آپ کس دلیل کی بنیاد پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں اور پھلوں میں کمی واقع نہیں ہوتی چاہیے، جتنا انہیں استعمال کیا جائے پھر بھی وہ اپنی حالت پہ باقی رہتی ہے؟ کیا اس دور کی دنیا کی موجودات میں کوئی روشن نمونہ اس موضوع کے متعلق بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں، عالم محسوسات میں اس کی واضح مثال آگ کی ہے. اگر آپ ایک چراغ کی لو سے ہزاروں چراغ روشن کریں گے پھر بھی پہلے چراغ کی لو میں کمی نہیں ہوگی، وہ اپنی حالت پر باقی رہے گی. ہے کہ نہیں بولا؟
یہ کوئی دے سکتا ہے؟ تم سے پوچھا جائے بول دو گے؟ تو کہا جنت میں کسی پیڑ پودے جو آپ کھائیں گے پیئیں گے کسی چیز میں کمی ہونے والی نہیں ہے، جس رہے گی. کیسے؟ جیسے آگ کی مثال ہے کہ آگ سے چاہے جتنے چراغ جلا لیں، 1 موم بتی سے 10 موم بتی جلا لیں، 100 جلا لیں، وہ موم بتی کی روشنی اللہ اتنی باقی رہے. اس کی نظر میں جو سوال بھی مشکل نظر آیا اس نے امام سے پوچھا اور اطمینان بخش جواب سنا، اور چونکہ اس نے خود کو عاجز محسوس کیا لہذا وہ سخت ناراض ہوا اور غصے میں آ کر بولا، اے لوگوں، تم ایسے شخص بلند مرتبہ عالم کو کہ جس کی اطلاعات اور مذہبی معلومات کا درجہ مجھ سے بلند ہے یہاں پر لے کر آئے ہو تاکہ مجھے ذلیل کرو، اور مسلمانوں کے بعد جان لیں کہ ان کے ائمہ ہم سے برتر اور ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. خدا کی قسم اب دوبارہ تم لوگوں سے گفتگو نہیں کروں گا، اور اگر آئندہ سال تک زندہ رہا تو تم مجھے اپنے درمیان نہیں دیکھو گے. یہ بات کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چلا گیا. آئے سمجھ میں؟ کہہ رہے امام کے شام کے سفر کی تفسیر کو محمد بن جریر بن رستم طبری نے کتاب دلائل امامہ میں ذکر کیا. پھر مرحوم سعید ابن طاووس نے کتاب الامان الاختار، علامہ علامہ مجلسی نے بحر الانوار اور اپنی دوسری کتابوں میں اس واقعے کو جریر سے نقل کیا، لیکن واقعے کی جزئیات میں ہلکا سا اختلاف نظر آتا ہے. یہ واقعہ آپ کو 14 ستارے میں مل جائے گا. 5ویں امام کو 14 ستارے میں ایک اور واقعہ آپ کا سکے کے رائج کرنے کا ملتا ہے. 5ویں امام سکے کے رائج کرنے کا، کہ پہلے رومی سکہ چلا کرتا تھا تو روم کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی صحیح ہے تو ہم اس سکے پہ رسول کے خلاف، اصحاب کے خلاف لعنت درج کروائیں گے اور تقسیم کر دیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو جب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو امام سے مدد لی. امام نے مشورہ کیا پہلے اس کے قاصد کو گرفتار کر لیا جو یہ میسج لے کے آئے، اور اس کے بعد امام نے سائز بتایا، وزن بتایا. سمجھ میں آیا؟ کون کتنے وزن کا سکہ بنایا جائے گا، کس پہ کیا لکھا جائے گا، یہ بنا کے اس کا ڈھلوا کے اور پورے سکے ڈھلوا کے مارکیٹ میں عام کر دیے. پہلے دوسرے کا سکہ چلتا تھا، بھائی اگر ہم یہاں ڈالر چلائیں گے صحیح ہے تو ڈالر پہ امریکہ جو چاہے لکھ کے بانٹ دے، چاہے اسلام کے خلاف لعنت بانٹ دے، چاہے رسول کے خلاف لعنت لکھ دے. ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ مجبور ہیں اسی ڈالر کو چلانے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اپنا نوٹ نہیں ہے. تو اس نے یہی دھمکی دی کہ اس پہ لعنت لکھوا کے میں چلوا دوں گا. امام نے کیا کیا؟ اس کو گرفتار کر کے کیا کیا؟ اپنا سکہ بنایا، وزن بتایا کون کتنی مقدار کا رہے گا. ایسا تھوڑی کچھ بھی چھاپ لو، اس کا ایک پیمانہ ہے نا، صحیح ہے. تو اور پھر اس کو چلوا دیا مارکیٹ میں، اس کے نوٹ پہ بین لگا دیا. اب اس کو چھوڑا جا، اب جو کرنا ہے کر لیا. یہ کام کس کا تھا؟ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام. کل سے انشاءاللہ 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.